غوث پاک بچپن کے عالم میں تھے، والدہ سے کہتے والدہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں نے یہاں کی تعلیم پوری کر لی، اب میں جو ہے جیلان بڑے شہر میں جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ والدہ نے کہا بیٹا ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، آپ کی والدہ کے لخت جگر ہیں، آپ ایک ہی ایک لخت جگر۔ آپ کی والدہ نے رات میں کھانا سامان تیار کیا اور 40 اشرفیاں یہ سونے کے سکے جو تھے آپ کی قمیص آپ کی جاکٹ میں سیل دیے اور کہا بیٹا یہ سفر میں کام آئیں گے اور جب تم مدرسے میں پہنچو گے وہاں خرچ کرنے میں کام آئیں گے۔ صبح کو میں تمہیں جو ہے قافلے کے ساتھ روانہ کر دوں گی، آپ علم دین حاصل کرنا، بخارا میں جا کر علم دین حاصل کرنا۔ حضرات گرامی، غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کی عمر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی عمر تعویلات کے مطابق کہیں 13 سال تو کہیں 6.5 سال آئی ہے۔ بہرحال آپ بچپن ہی کے عالم میں تھے۔ فرمایا جاتا ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو والدہ تیار کرتی ہیں، ساری رات لاڑو پیار کرتی ہیں اور صبح صادق جب ہوتی ہے تو قافلے کے ساتھ روانہ کرتی ہیں۔ روانہ کرتے ہوئے آپ نصیحت کرتی ہیں بیٹا میری 2 نصیحتیں ہیں۔ پہلی نصیحت یہ کہ تم سچ کا دامن مت چھوڑنا، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا، اور دوسری بات یہ کہ بیٹا تم علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، علم دین حاصل کرنا، علم دین حاصل کرنا اور میری فکر نہ کرنا، میری اور تمہاری ملاقات روز محشر میں ہوگی۔ اللہ، آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ بیٹا فکر نہیں کرنی، اب ہماری تمہاری جو ملاقات ہے وہ جنت ہی میں ہوگی، روز محشر ہی میں ہوگی۔ یہ 2 نصیحتیں کی ہیں حضرات۔ آپ شیخ عبد القادر جیلانی بچپن کا عالم میں ہے اور ماں سے وعدہ کرنے کے بعد قافلے کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور جب قافلہ چلتا ہے ایک سفر 1 منزل 2 منزل طے ہوتی ہے۔ اب کیا یہ قافلہ جس روانہ ہو رہا ہوتا ہے جس علاقے کی طرف، وہاں پہاڑی علاقہ شروع ہوتا ہے اور اس پہاڑی علاقے کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں بڑے ڈاکو رہا کرتے تھے اور لوگوں کا ساز و سامان لوٹ کر انہیں زخمی کرتے یا پھر قتل کر دیا کرتے۔ ہاں، اب کیا ہوا، اس قافلے کے اوپر بھی ان ڈاکوؤں نے گھراؤ کیا اور حملہ کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جتنے بھی راہگیر تھے، جتنے بھی مسافر تھے، سب کے ساز و سامان کو لوٹ لیا ہے، کسی کو زخمی کیا، کسی کو مارا۔ اب بچہ سمجھ کے ان کے پاس کوئی نہیں آ رہا۔ لاسٹ میں جب سب لوٹ ماٹ ہو گئی، اب ایک ڈاکو جو تھا غوث پاک کے پاس آتا ہے، کہتا ہے بیٹا اے بچے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو شیخ عبد القادر کو اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد آتا ہے اور کہتے ہیں ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ کہیں سبحان اللہ، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں 40 اشرفیاں کہاں ہیں؟ تو کہا میری ماں نے میری قمیص میں سی دی ہے، میری قمیص کے اندر سلی ہوئی ہے، میری جاکٹ کے اندر سلی ہوئی ہے۔ وہ جو ڈاکو ہوتا ہے ہنس کر چلا جاتا ہے کہ بچہ یوں ہی مذاق کر رہا ہو، ایسے کوئی چھپا ہوا مال بتاتا ہے۔ حضرات دوسرا آتا ہے، وہ بھی پوچھتا ہے، وہ بھی غوث پاک اس کو بھی کہتے کہ ہاں میرے پاس اتنے دینار اتنے اشرفیاں ہیں۔ تیسرا آتا ہے، چوتھا آتا ہے، الغرض اب ان میں سے ایک ڈاکو آتا ہے، پکڑ کر اپنے جو بڑا سردار ہے اس کے پاس لے جاتا اور کہتا دیکھو سردار سب لوگوں کا ہم نے مال لوٹ لیا، سب کا مال لوٹ لیا، لیکن یہ بچہ ہمیں کنفیوز کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میری جاکٹ میری قمیص کے اندر میری ماں نے 40 درہم سیل دیے ہیں، 40 اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اب ڈاکو کہتا ہے بیٹا صحیح بتاؤ۔ تو بولے میں اپنے ماں سے وعدہ کیا ہوا کبھی نہیں توڑ سکتا۔ میری ماں نے کہا بیٹا جھوٹ مت بولنا، لہٰذا میں دنیا کے دینار کے خاطر ان روپوں کے خاطر اپنے ماں سے کیسے وعدہ توڑ سکتا ہوں، کیسے وعدہ توڑ دوں؟ ہاں میری قمیص پھاڑ کر دیکھ لو۔ حضرات گرامی جب قمیص پھاڑ کر ادھیڑ کر دیکھا تو واقعی اس میں کوئی 21 نہیں 22 نہیں، جتنے غوث پاک نے بتائے 40 کے 40 اشرفیاں لگی ہوئی۔ سبحان اللہ، جو سردار تھا ڈاکوؤں کا حیرت زدہ ہو جاتا ہے، ڈاکو بھی سب سوچ میں پڑ جاتے ہیں یہ کیا چیز، یہ کیا بات، آج تک ہم نے ایسا نہیں دیکھا۔ آج تک جو تھے لوگ یہی کہتے تھے کہ صاحب اپنا مال بچاؤ، کوئی نہیں تھا۔ کہا کہ بیٹا صحیح بتاؤ، یہ تم نے اگر چاہتے تو مال اپنا چھپا لیتے، لیکن ظاہر کیوں کہا؟
ظاہر کیوں کر دیا؟ تو اس نے کہا، کس نے؟ غوث پاک فرمانے لگے کہ میری ماں نے کہا بیٹا سچ بولنا، سچ کا دامن نہ چھوڑنا۔ تو مجھے حیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مال و درہم کے چکر میں تم سے جھوٹ بول دیتا، اور اگر میں جھوٹ بول کر یہ شرفیاں بچا بھی لیتا تو یہ کب تک چلتی، لیکن میری ماں روز قیامت ملے گی، اور اس نے کہا کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا، اگر میں آج جھوٹ بول دیتا تو اپنی ماں کو کیا منہ دکھاتا، میری ماں مجھ سے ناراض ہو جاتی، اس غرض سے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اب وہ جو سردار تھا، ڈاکو تھے، سب دانت تلے انگلی دبا لیتے، افسوس کرتے ہیں، اور سردار کہتا ہے ایسا ہے کہ اس بچے کے ان الفاظوں نے میرے دل میں تیر کی طرح اثر کیا ہے۔ یہ چھوٹا بچہ ہو کے اپنے ماں سے کیا وہ وعدہ نہیں توڑنا چاہتا، اور ہم کیسے اپنے رب سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ تیری عبادت کریں گے، تجھی کو رب مانیں گے، تیری نافرمانی نہ کریں گے، ہم اس کا رزق بھی کھاتے ہیں، اس کے ملک میں بھی رہتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، روز قیامت ہم اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ لہذا میں سب کے سامنے توبہ کرتا ہوں، اور آج کے بعد میں کسی کا مال و زر نہیں لوٹوں گا۔ اب سردار جب توبہ کرتا ہے، ڈاکو نے کہا ہے سردار جب تمہارا عالم یہ ہے تو پھر ہم کیا چیز ہے؟ ہم نے بھی آج کے بعد توبہ کر لی، اور ہم اس بچے کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، غوث پاک کی پہلی کرامتوں کے اندر، پہلے کارناموں کے اندر بے شمار کارنامے ہیں، لیکن بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے ایسے ڈاکوؤں کو طائب کیا کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ جو جانوں کے پیاسے ہوتے، مال کے لالچی ہوتے، لیکن غوث پاک کے چند لفظوں نے ایسی تقدیر بدل دی، اور تقدیر ہی نہیں بدلی بلکہ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ سارے کے سارے ڈاکو توبہ کر کے کلمہ پڑھتے ہیں، اور وہ جو ڈاکو کا سردار تھا آگے چل کر بہت بڑا عبادت گزار بنا ہے، نیکوکار بنا ہے۔ آج ہم اس غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کا بچپن کا عالم یہ ہے۔ اس موقع پہ میں آپ حضرات سے بھی عرض کرتا ہوں، ان ماؤں بہنوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے بچوں کو غوث پاک کی سیرت پہ چلائیں، انہیں چاہیے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو نصیحتیں کریں، چھوٹے ہی سے بچے کو نصیحت کریں بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ او میرے بھائیوں، آپ بھی توجہ کرو، آپ بھی اپنے بچوں کو نصیحتیں کیا کرو، بیٹا سب سے پہلے سچ ہے، ہاں سانچ کو آنچ نہیں آتی، یاد رکھیں جھوٹ اگرچہ تمہیں ایک وقت کو بچا تو دے گا، لیکن جھوٹ ایک کے بعد تمہیں 100 اور جھوٹ بولنے پڑیں گے۔ ایک جھوٹ بولنے کے بعد یہ مت سوچنا کہ معاملہ حل ہو گیا، بلکہ اس ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑیں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والا جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اور آگ کی قینچیوں سے اس کی زبان کو کاٹا جائے گا۔ ہاں یاد رہے، جھوٹ اگرچہ بظاہر نفع تو دکھاتا ہے، لیکن آخرت کی برکتیں اور دنیا کی عظمتیں چھین لیتا ہے۔ ظاہر بات ہے اگر پتہ لگے یہ شخص نے جھوٹ بولا ہے تو آپ جھوٹے کہلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے، اس کے فرشتے جھوٹوں پر لعنت کرتے ہیں۔ اب جس پہ اللہ و رسول اور اس کے فرشتے لعنتیں کرتے ہوں، بھلا بتاؤ کہ وہ کیسے بھلائی ہو سکتی ہے، کیسے خیر ہو سکتی ہے؟ یہاں تک فرمایا کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو۔ اے میری پردہ نشین اسلامی بہنوں، جب آپ کے بچے گھر سے باہر نکلا کریں تو انہیں نصیحتیں کیا کرو، بیٹا راستے میں جاؤ تو سب کو سلام کرتے ہوئے جانا، واپس آؤ تو سب کو سلام کرتے جانا، بیٹا اگر کسی کی کوئی چیز ملے اٹھانا نہیں ہے، بیٹا تمہیں راستے میں پیسے بھی پڑے ملے اٹھانا نہیں ہے، بیٹا کسی کی کوئی چیز چھپا کر گھر مت لے کے آنا، اس لیے یہ سخت غلط بات ہے، بری بات ہے، بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ اگر تم مدرسے میں جا کر جھوٹ بولو گے، اگر اسکول میں جا کر جھوٹ بولو گے تو یاد رکھو یہ جھوٹ آنے والے وقت میں سے بہت کچھ غلط جگہ لے جا سکتا ہے۔ 5-7 منٹ ہے ضرورت کیا؟ 5 منٹ ہے تو ایک چھوٹا سا واقعہ بھی 5 منٹ واقعہ، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ رسول اللہ۔ آپ نے شاید ایک ڈاکو کا نام سنا ہوگا، سلطان ڈاکو، یا کوئی اور بڑا ڈاکو گزرا ہے کوئی خطرناک۔ کہتے ہیں کہ جب اسے سرکاری طور پر گرفتاری ہوئی، پولیس نے پکڑنے کے بعد اس کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ جب پھانسی کی سزا ہوئی تو اس سے لاسٹ
ख्वाहिश पूछी गई कि क्या तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? तो इस डाकू ने कहा हाँ, मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरी माँ को बुला दो, मैं अपनी माँ से आखिरी बार मिलना चाहता हूँ, उसके बाद फांसी चढ़ा देना। अब जो था आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की गरज से सिपाहियों ने उसकी बूढ़ी माँ को बुलाया और बूढ़ी माँ और बेटे का आमना सामना करवा दिया। अब जब ये आमने सामने हुई, बूढ़ी माँ देख कर रोने लगी कि मेरा बेटा, हट्टा कट्टा बेटा, थोड़ी देर के बाद फांसी चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन बेटा जो था उसके माँ के चेहरे को देखता रहा। कहा माँ इधर आओ। जब माँ करीब पहुंचने लगी, माँ ने सोचा कि बेटे को सीने से लगाऊंगी, मैं प्यार करूंगी, मेरा बेटा मुझसे दुआ करवाएगा। नहीं, बल्कि उस बेटे ने अपनी माँ के मुंह को दोनों हाथों से नोच लिया, जख्मी कर दिया। सिपाहियों ने पकड़ा है, बख्त मरते टाइम भी अपनी माँ पे जुल्म करता है। तो कहा है माँ, आज मैं भरी जवानी में जो फांसी के फंदे पे लटकने वाला हूँ, इसके पीछे कोई और नहीं है बल्कि तू ही है। अगर बचपन में मैंने पड़ोस के अंदर मुर्गी का अंडा चुरा कर घर में लाया था, तू उस वक्त रोक देती तो मैं बड़ी चोरी से बच जाता। अगर बड़ी चोरी से रुक जाता तो उससे बड़ी चोरी से बच जाता, और अगर तू मुझे उस दिन रोक लेती तो आज मैं फांसी के फंदे से बच जाता। तूने बचपन में मैं अंडा चुरा के लाया था, घर में ला के खिला दिया, फिर और दूसरे दिन लाया और चुरा के लाया, तूने और खिलाया, यहाँ तक कि तूने चोर बनाकर मुझे डाकू बना दिया, और इस हालत ने मुझे आज फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। हाँ हजरात गिरामी, वो माएँ, वो बहनें जो अगरचे अपने बच्चों को प्यार करती हैं, याद रखें सबको अपनी अपनी औलाद प्यारी है, लेकिन बिगड़ी हुई औलाद किसी को प्यारी नहीं होती। हाँ, बिगड़ी औलाद प्यारी नहीं होती। याद रखे, अगर छोटी सी चीज भी हमारा बच्चा ले आया ना, छोटी सी चीज, गेंद ही लगा ली, स्कूल के पेंसिल ही लगा ली, फौरन पूछे बेटा किसकी है, कहाँ से लाओ, फौरन दे के आओ, दो तमाचे मारो, उसके घर पहुंचा के आओ, जान घर में नहीं जहाँ पड़ी वहां रख के आओ। अगर आज आपने बच्चे को इस चीज से बचा लिया तो आने वाले वक्त में बहुत बड़े जराइम से बचा लेंगे। पैदाइशी कोई चोर नहीं होता, पैदाइशी कोई शराबी नहीं होता, पैदाइशी कोई गुनहगार नहीं होता। हजरात गिरामी बाद में आके हालात बना देते हैं। माँ बाप ही सबसे पहले उस्ताद है, और सबसे पहला मदरसा जो है वो घर है। अगर घर अच्छा होगा, उस्ताद अच्छे होंगे, तो ये हमारे